السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کل ہم نے جو بات کری تھی بیسکلی سمی سیونگ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو آج کا جو ٹاپک ہے میں نے جو چوز کیا سمی سیونگ انویسٹمنٹ جو تھا، اس میں دیکھا جائے سیونگز تو ہمیں پتہ ہے BC بانڈس ہو گئے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں انویسٹمنٹ کی بھی ہمیں چیزیں پتہ نہیں۔ سمی سیونگ کے کیا مواقع ہیں جس میں ہماری سیونگ بھی ہوتی رہے، تھوڑی بہت انویسٹمنٹ بھی چلتی رہے؟ تو اس میں ایک بہترین مواقع جو دیکھا جائے اس میں سیونگز بینکس اکاؤنٹ ہوتے ہیں، دیگر جو ہے دیکھا جائے اسلامک بینکس اکاؤنٹ میں سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے، جو ہے جو لانگ ٹرم ہوتی ہے شیئرز وغیرہ لینا اس میں۔ یا تیسری چیز آتی ہے ایک ایسا ٹاپک لائف انشورنس یا پھر تکافل۔ ایک چھوٹا سا میں آپ کو چیز دکھانا چاہوں گا، یہ دیکھیں آپ، یہ لائف انشورنس جو ہوتی ہے، انشورنس کا جب میں نے دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ زندگی بیمہ پالیسی کوئی مرنے کے بعد، یا اس میں جو ہے یہ چیز ہے کہ کچھ اگر ہوگا تو اس میں جو ہے ملے گا، یعنی کہ اس میں دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ آگے چل کے جب آپ کے ساتھ کوئی مسہپ ہو تو اس صورت میں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایشورنس کی، جو کہ EFU میرے غالباً صرف ایک ہی کمپنی ہے EFU جو اپنے آگے لگاتی ہے ایشورنس لائف میں۔ ایشورنس کا مطلب ہوتا ہے گارنٹی، ضامن یا پھر ایک پرومس کرنا فلفل کرنے کے لیے، جو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ آتا ہے، انشورنس اور ایشورنس میں فرق تو ہمیں پتہ چل گیا، پھر اس کے بعد جو ہے تیسری آتی ہے تکافل، جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے، مفتیان کے زیر نگران چلی ہوتی ہے، دیگر جو ہے کمپنیز نے اپنی تکافل کھولی۔ اگر سب کا الگورزم ایک ہے، تمام کی چیزیں ایک ہیں، بس مینجمنٹ کا فرق ہے۔ اب انشورنس اور ایشورنس کا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ انشورنس جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی دیکھا جائے جو ایک ہی ہماری گورنمنٹ سیکٹر میں اسٹیٹ لائف انشورنس ہے جو دیکھی ہوتی ہے، باقی ساری پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ایک ان کا الگ جو ہے سسٹم ہوتا ہے، یونٹلی بیس سسٹم ہوتا ہے۔ تو اسٹیٹ لائف پروفٹ بیس پہ چل رہی ہوتی ہے، جو تھوڑا بہت اگر اس پہ ہم بعد میں ڈیپ میں بات کریں گے، جو انٹرسٹ وغیرہ کے لیول میں بھی آتا ہے اور اس کے جو ہے بینیفٹ اور نقصانات کے حوالے سے۔ EFU لائف اور پرائیویٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں انشورنس یا ایشورنس جو کر رہی ہوتی ہیں وہ یونٹ لنکنگ بیس پہ چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں نفع اور نقصان دونوں انویسٹمنٹ پرپز سے آ رہے ہوتے ہیں، فکس ڈپازٹ کے طور پہ نہیں آ رہے ہوتے۔ پھر تیسری چیز آ جاتی ہے، میں اگر جو ہے ایک اپنی ہی کمپنی کو لے کے چلوں EFU لائف انشورنس میں، ایشورنس انہوں نے اس لیے لگایا کہ ابھی سے لے کے آپ کی ریٹائرمنٹ پلاننگ تک کی جتنی بھی نیڈ آ رہی ہیں اس کو فلفل کرنے کے لیے کی ایشورنس، اگر آپ ہمارے طریقے پہ عمل کریں گے۔ اور ہم اپنے آگے کی جو ہے کنسلٹنٹ لگاتے ہیں، نہ کہ سیلز مین۔ کنسلٹنٹ کا مطلب ہمیشہ جو ہے کنسلٹنسی کرنا ہوتا ہے۔ تو گائز چھوٹا سا اوور ویو میں نے آج سوچا تھا آپ کو بتاؤں گا انشورنس، ایشورنس اور تکافل کے حوالے سے۔ تو اس پہ ہم ڈیپ میں بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، جس میں میں جو ہے صرف اور صرف جو ہے کمپیریزن دکھاؤں گا 3 بڑی لیڈنگ کمپنیز کا، EFU لائف پرائیویٹ سیکٹر میں، اور جبلی اور آدم جی، اور اسٹیٹ لائف گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہماری کارپوریشنس ہے پاکستان میں، تو اس کو ہم تھوڑا دیکھیں گے۔ تو بس امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انشورنس، ایشورنس اور تکافل میں کیا فرق ہے۔